لاہور مغلوں کے دور حکومت میں تعمیراتی عظمت کی بلندی پر پہنچا، جس کی عمارتیں اور باغات وقت کے خطرات سے بچ گئے۔ لاہور کی خوبصورتی کی شہرت نے انگریز شاعر جان ملٹن کو مسحور کیا، جس نے 1670 میں آگرہ اور لاہور عظیم مغل کی نشست لکھی۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ 1524 سے 1752 تک مغلوں کے دور حکومت میں لاہور نے اپنی شان و شوکت کی بلندیوں کو چھوا۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ لاہور شہنشاہ بابر کے دور میں پروان چڑھا۔ 1584 سے 1598 تک اکبر اعظم اور جہانگیر کے دور میں یہ شہر سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتا رہا۔ مغلوں کے دور حکومت میں لاہور اپنی تعمیراتی عظمت کے عروج پر پہنچا، جن میں سے بہت سی عمارتیں اور باغات وقت کی تباہ کاریوں سے بچ گئے ہیں۔ لاہور کی خوبصورتی کی شہرت نے انگریز شاعر جان ملٹن کو مسحور کیا، جس نے 1670 میں آگرہ اینڈ لاہور دی سیٹ آف دی گریٹ مغل لکھا۔ اس دوران لاہور کا بڑا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ کے اندر چند عمارتیں اکبر کے بیٹے مغل شہنشاہ جہانگیر نے شامل کیں، جو شہر میں مدفون ہے۔ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان برقی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے والد کی طرح لاہور کے قلعے کو بڑھایا اور شہر میں بہت سے دوسرے ڈھانچے بنائے، جن میں شالیمار گارڈن بھی شامل ہے۔ عظیم مغلوں میں سے آخری اورنگزیب، جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی، نے شہر کی سب سے مشہور یادگاریں بادشاہی مسجد اور عالمگیری گیٹ لاہور قلعے کے ساتھ بنایا۔ 18ویں صدی کے دوران جیسے جیسے مغلوں کی طاقت کم ہوتی گئی، لاہور پر اکثر حملہ کیا جاتا رہا اور حکومتی اختیارات کا فقدان تھا۔ پنجابی کے عظیم شاعر بابا وارث شاہ نے اس صورتحال کے بارے میں کہا تھا کہ کھڑا پیتا واحدی، باقی احمد شاہی دیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم کھاتے اور پہنتے ہیں، باقی سب چیزیں احمد شاہ کے لیے ہیں۔ احمد شاہ درانی نے مغل سلطنت کی باقیات پر قبضہ کر لیا اور 1761 تک پنجاب اور کشمیر کے علاقوں پر کنٹرول مضبوط کر لیا۔ دہلی سلطنت اور بعد میں مغل سلطنت نے اس خطے پر حکومت کی۔ لاہور کا خطہ زیادہ تر مسلمان بن گیا۔ مشنری صوفی بزرگوں کی وجہ سے، جن کی درگاہیں خطہ پنجاب کے منظرنامے پر نقش ہیں، اور مغل بادشاہوں کی کوششوں کی وجہ سے، جن کی پالیسیوں اور جبری مذہب کی تبدیلی نے دوسرے مذاہب کی ترقی کی حوصلہ شکنی کی۔ 1740 کی دہائی افراتفری کے سال تھے اور شہر میں 1745 اور 1756 کے درمیان 9 مختلف گورنر تھے۔ مراٹھا سلطنت۔ مزید معلومات: مراٹھا کی شمال مغربی ہندوستان کی فتح۔ دہلی کی جنگ میں افغانوں کو شکست دینے کے فوراً بعد 1758 میں مرہٹے لاہور میں داخل ہوئے۔ مارچ 1758 میں تقریباً 50,000 مرہٹہ سپاہیوں نے سرہند کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے سکھ ملس اور مغل گورنر ادینہ بیگ خان کے ساتھ ایک غیر معمولی اتحاد قائم کیا۔ لاہور پر احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ کی حکومت تھی اور جہان خان نے تقریباً 25,000 مضبوط فوج کے ماتحت تھے۔ اپریل 1758 میں مرہٹوں نے افغان گیریژن کا قتل عام کیا اور فتح کے ساتھ لاہور میں داخل ہوئے۔ رگھوناتھ راؤ، مراٹھا لیڈر جس نے 1758 میں لاہور کو فتح کیا۔ 1759 میں مرہٹوں اور ان کی اتحادی افواج نے لاہور کی لڑائی میں درانی جنرل جہاں خان کے حملے کو کچل دیا۔ مرہٹوں نے دہلی، لاہور، کشمیر، ملتان، پشاور اور اٹک کی فتوحات کے ساتھ حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے ادینہ بیگ خان کو لاہور کا نیا گورنر مقرر کیا۔ سکھوں کی ملی گجرانوالہ کی جنگ 1761 اور سیالکوٹ کی لڑائی میں درانیوں کو شکست دینے کے بعد 1761 میں سکھوں نے لاہور پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ خواجہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا اور سکھوں نے شہر میں داخل ہو کر شہر کو لوٹ لیا، شاہی ٹکسال پر قبضہ کر لیا اور سکوا زاد دار جہاں شفان اکال، ملک احمد گرفت جسہ کلال پر مارے جانے والے سکے بھی تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ سکہ جو خدا کے فضل سے احمد کے ملک میں جسا کلال نے پکڑا تھا۔ 1765 کو بھنگی مل کے رہنما گجر سنگھ ڈھلو نے لہنا سنگھ اور سوبھا سنگھ کنہیا کے ساتھ زبردستی لاہور کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے لاہور پر دوبارہ قبضہ کر لیا،
شہر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے لہنا سنگھ کو دارالحکومت کا سب سے اہم حصہ ملا، جو ایک قابل ثابت ہوا۔ منتظم سکھ سلطنت، مرکزی مضمون لاہور میں سکھ دور، مزید معلومات سکھ سلطنت 18ویں صدی کے دوران جیسے جیسے مغل اقتدار میں کمی آئی، لاہور پر اکثر افغان فوجوں نے حملہ کیا اور افغان سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا، جس پر صوبائی حکمران ان کی اپنی عدالت کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں بادشاہی مسجد جس کے مینار سکھوں کے دور میں تباہ ہوئے۔ شاہدرہ، لاہور میں مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ 7 جولائی 1799 کو رنجیت سنگھ نے اپنی ساس صدا کور کے ساتھ لاہور پر قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ نے حضوری باغ مسجد کے ساتھ منسلک باغ کو اپنے سرکاری شاہی دربار کے سامعین کے طور پر استعمال کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی میں ایک نئی سلطنت اور خود مختار سکھ ریاست بنانے کے لیے 12 سکھ ملیں آپس میں شامل ہوئیں۔ 12 اپریل 1801 کو لاہور میں رنجیت سنگھ کی تاج پوشی ہوئی۔ 1740 کی دہائی افراتفری کے سال تھے اور شہر میں 1745 اور 1756 کے درمیان 9 مختلف گورنر تھے۔ اس عرصے کے دوران سکھوں اور افغانوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑی جسے افغان سکھ جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکھ جموں سمیت پورے پنجاب کے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ 1801 مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سکھ سلطنت قائم کی۔ اس نے لاہور اور امرتسر کی لڑائی میں ابدالی کے پوتے زمان شاہ کو شکست دی۔ افغان اور سکھ تنازعات کے افراتفری سے رنجیت سنگھ جو سکھ دھڑوں کو متحد کرنے اور لاہور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں اسے شہنشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ سید احمد بریلوی نے 6 مئی 1831 کو ضلع مانسہرہ کے بالاکوٹ میں بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور بالاکوٹ میں ایک کیمپ قائم کیا۔ شاہ اسماعیل دہلوی اور اس کے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اس نے صبح سویرے سکھوں پر حملہ کیا۔ لڑائی سارا دن جاری رہی۔ سکھ سپاہیوں نے بالآخر سید احمد بریلوی کا سر قلم کر دیا اور ان کے سینکڑوں پیروکار مارے گئے، جس سے مسلم فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ لاہور، پاکستان میں شہنشاہ رنجیت سنگھ کی سمادھی۔ رنجیت سنگھ کا انتقال 27 جون 1839 کو ہوا اور بالآخر اس کا دور حکومت ختم ہو گیا، جبکہ سکھوں کی حکومت اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ انگریزوں نے 1849 میں سلطنت کا کنٹرول حاصل نہیں کر لیا۔ 1841 میں سکھ خانہ جنگی کے دوران رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے بادشاہی مسجد کے بڑے میناروں کو زمبروں یا ہلکی بندوقیں رکھنے کے لیے استعمال کیا، جو بادشاہی مسجد کے میناروں کے اوپر سکھ مہارانی چند کور کے حامیوں پر بمباری کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ محصور لاہور قلعے میں پناہ لی، قلعہ کو ہی بہت نقصان پہنچا۔ ان میں سے ایک بمباری میں قلعہ کا دوان عام ہال آف پبلک آڈینس تباہ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اسے انگریزوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، لیکن اس نے اپنی اصل تعمیراتی شان کبھی حاصل نہیں کی تھی۔ اس دوران شیر سنگھ کی فوج میں ملازم فرانسیسی گھڑ سوار افسر ہنری ڈی لاروچ نے بارود کو عارضی طور پر ذخیرہ کرنے کے لیے بادشاہی مسجد کو لاہور کے قلعے سے ملانے والی ایک سرنگ کا استعمال کیا۔ برطانوی راج، مزید معلومات برطانوی راج، حضوری باغ برادری اور قلعہ لاہور، جیم 1860 بادشاہی مسجد، جیم 1880